تقلید کرتے ہیں وہ سب جاہل گوار ہیں. ہم علم کے اتنے جاننے والے ہیں کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث سے ہم خود مسائل اخذ کر سکتے ہیں. اور جتنے لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ سب شرک میں مبتلا ہے. اس سے پہلے کہ میں تقلید کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں، سب سے پہلے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ تقلید کی تعریف ان کے نزدیک کیا ہے. چنانچہ آپ ہی کے شہر کے رسوائے زمانہ جن کا نام بھی آج تک تبدیل نہیں کیا انہوں نے، بارہا میں نے اپنی تقریروں میں کہا اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری تقریریں ان تک پہنچ چکی ہے، نیٹ کے ذریعے بھی اور باضابطہ سیڈیوں کے ذریعے بھی. جس کا نام ہی غیر مسلم جیسا ہے وہ دوسروں کو شرک اور مشرک کہہ رہا ہے. اصل نام کی جب میں نے جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اصل نام تو ذاکر حسین ہے، مگر امام حسین کے قاتل یزید کی تعریف کیا کی، اللہ نے ایسی لعنت مسلط کر دی کہ حسین بیچ سے غائب ہو گیا، ذاکر نائک رہ گیا. اب آپ ترجمہ کر لیجئے تو میننگ نکلتا ہے نائک کا ذکر کرنے والا. یہ نائک کون ہے پتہ نہیں جس کا یہ ذکر کرتا ہے. تو حسین کا ذکر کرنا انہیں نصیب نہیں ہے. تو آئیے سب سے پہلے میں اسی کا جائزہ لیتے ہوئے بتاؤں کہ تقلید کی تعریف میں یہ صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیے آپ. تقلید کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ تو تقلید کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کس کو آپ تحقیق کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ انسان جس کی آپ بات مانتے اس کے خلاف اگر ثبوت پیش کرتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس کی بات مانتے، اسے کہتے ہیں تقلید. صحیح طریقے سے مطلب ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں اسکالر ہے، اس نے فتویٰ دیا، آپ نے اس کی بات مان لی، ٹھیک ہے آپ تو عام آدمی ہیں، تو آپ قرآن میں جو لکھ رہا ہے فصل والا ذکری ان کو تعلمون، اس سے پوچھے اس علم، آپ نے پوچھا، آپ نے بات مان لیا، اسے تقلید نہیں کہیں گے. لیکن دوسرا شخص کیا کہتا ہے کہ جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، پھر بھی آپ کو لینے اور بڑا عالم ہے میں اس کی بات مانوں گا. حوالہ ملنے کے بعد، ثبوت ملنے کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس عالم کی بات مانیں، اسے کہتے ہیں تقلید. تقلید کی تعریف جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کی وہ آپ نے سنا. میں اپنی زبان میں بتا دوں کہ وہ تقلید کی تعریف یہ کر رہے تھے کہ تقلید اسے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے حوالہ ملنے کے باوجود قرآن و حدیث کی کوئی بات لاتا ہے آپ کے سامنے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث نہیں مانتا، میں اس شخص کی بات مانوں گا، تو یہ ہے تقلید. تقلید کی یہ تعریف کر کے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے مقلد حضرات ہیں وہ قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں، اور جتنے اماموں کو مانا جاتا ہے، 4 ائمہ کو مانا جاتا ہے، یہ چاروں ائمہ نے جو باتیں کی وہ قرآن و حدیث کے خلاف کی. انہوں نے اپنے عقل سے، قیاس سے مسائلوں کو بیان کیا، اور اب ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، ان اماموں کو مانتے ہیں اور قرآن و حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے منکر ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تقلید کی تعریف کی. اسی طرح غیر مقلدین حضرات کی جماعت کے ایک بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں یہ، اور غیر مقلدین بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں ان پہ، جن کا نام مولوی طالب الرحمان ہے پاکستان کے. آئیے ذرا یہ تقلید کی تعریف کیا بیان کرتے، ذرا ان کی بھی سن لیجئے. کہا نبی کی حدیث کی تعویل کرو، اور اگر نبی کی حدیث صریح ہو کہہ دو نبی کی یہ حدیث منسوخ. یہ ہے تقلید کہ امام کے قول کو ترجیح دی جائے اور نبی کی حدیث کو پیچھے ہٹا دیا. طالب الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ تقلید کے معنی یہ ہیں کہ حدیث کی تعویل کرو اور امام کے قول کو ترجیح دو، یعنی امام کے قول کو بڑا کرو، نبی کے قول کو نیچا کرو. اور اگر حدیث صریح ہو، صحیح ہو، اور کوئی راستہ نہ ملے حدیث کے منکار کا، تو صاف کہہ دو کہ یہ حدیث منسوخ ہے. اسے کہتے ہیں تقلید. یعنی تقلید کی وہ یہ تعریف بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے ائمہ کے مقلدین ہیں وہ اپنے امام کو نبی سے بڑھ کر مانتے ہیں معاذ اللہ. نبی کی حدیثوں میں تو تعویلیں کرتے ہیں، اور تعویل جب سے کام نہیں چلتا، گنجائش نہیں نکلتی کسی تعویل کی، تو کہہ دیتے کہ حدیث منسوخ ہے. یعنی معاذ اللہ جھوٹ بھی بول دیتے، تہمت بھی باندھ دیتے ہیں. تو تقلید کی تعریف یہ دونوں حضرات یہ بیان کر رہے ہیں، ذاکر نائک صاحب اور طالب الرحمان صاحب، کہ تقلید کے معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو نہیں ماننا بلکہ اپنے امام کے قول کو ماننا اور حدیث کا انکار کر دینا.
اب یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے گزارش ہے، وہ تو بمبے میں ہی رہتے ہیں، طالب الرحمان صاحب تو پاکستان میں ہیں، ان تک تو رسائی تھوڑی مشکل ہے، ان تک رسائی تھوڑی قریب ہے، کیونکہ میں بمبے آ بھی سکتا ہوں، وہ چاہے تو وہ ناگپور بھی آ سکتے ہیں۔ تو ذاکر صاحب سے گزارش ہے کہ تقلید کی تعریف ہمارے کس امام نے کس کتاب میں بیان کی، ذرا یہ بیان کر دیں، اور اگر وہ یہ بیان نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ذاکر نائک ایک جھوٹے انسان کا نام ہے جو جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے تقلید کی تعریف قطعاً بیان نہیں کی۔ تقلید کے لفظی معنی ہوتے ہیں قلادہ، گردن میں توق ڈالنا، اور شرعی معنی ہوتے ہیں کسی کے قول و فعل کو بلا دلیل کے اپنے اوپر لازم کر لینا، یعنی اس سے دلیل پوچھے بغیر، اس اعتماد کے ساتھ کہ جس کا ہم قول لے رہے ہیں، جس کے قول کو ہم سن کر عمل کریں گے، یہ قرآن و حدیث کا اتنا جاننے والا ہے کہ جو کچھ کہیں گے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں گا۔ ہمارے نزدیک تقلید کی یہ تعریف ہے، یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حدیث میں بے جا تعویل کی جائے، یا تعویل نہ ہو تو حدیث کو منسوخ کر دیا جائے، اور یہ نہیں ہے کہ حدیث کو انکار کیا جائے اور امام کے قول کو لیا جائے۔ یہ ہمارے ہاں تقلید کی تعریف نہیں ہے، اور اگر ایسی تعریف کسی کتاب میں ہے تو ذاکر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تعریف بتا دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المستصفیٰ جو آپ کی تصنیف ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 387 پر تقلید کی جو تعریف بیان کی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التقلید ہوا قبول قول بلا حجہ۔ وہ کہتے ہیں تقلید یعنی کسی کے قول کو بغیر کسی حجت کے قبول کر لینا، یعنی بغیر کسی دلیل مانگے ہوئے قبول کر لینا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس امام سے ہم قول سن رہے ہیں، اگر ہم میں اتنی استطاعت ہو کہ ہم دلیل کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہمیں اس امام کے قول کیوں لینے کی ضرورت کیا، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود بھی نکال لیں گے۔ تو تقلید کے معنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ کسی کے قول کو بغیر کسی حجت کے دلیل طلب کیے ہوئے، اس کے علموں پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کر لینا، یہ کہلاتا ہے تقلید۔ اسی طرح حضرت علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تصنیف التعریفات صفحہ 97 میں فرماتے التقلید عبارت عن قبول قول الغیر بلا حجہ، کہتے حجت اور دلیل کے بغیر کسی کی بات مان لینا تقلید ہے۔ اسی طرح مسلم الثبوت مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، چنانچہ مسلم الثبوت میں صاحب مسلم الثبوت تقلید کی تعریف یہ بیان کرتے التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجہ، یعنی تقلید وہ عمل ہے کہ جس میں کسی کے قول کو بغیر کسی حجت و دلیل کے مان لیا جائے، یہ ہے تقلید۔ اور یاد رکھیے جب ہم کسی امام کی تقلید کرتے ہیں تو تقلید تبھی ہم کرتے ہیں کہ جس میں قرآن و حدیث کے اقوال نہیں ملتے ہمیں، ایک چیز۔ دوسری، عقائد میں ہم تقلید نہیں کرتے، عقائد میں قرآن و حدیث پر ہی عمل کیا جاتا ہے، امام کے قول پہ نہیں کیا جاتا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم اللہ کو اس لیے مانتے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا، ہم رسول کو رسول اس لیے جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہاں ہم تقلید نہیں کرتے۔ تقلید کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں پہ قرآن و حدیث کے اقوال ہمیں نہ ملے، اور جہاں حدیث ایسی آ جائے کہ جس میں ہم اپنے علم کے اعتبار سے طے نہ کر سکے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی محکم ہے، اس وقت ہم امام کے قول پر، امام جو فیصلہ کرتا ہے اس کے قول کو لے لیتے ہیں۔ یہ ہے تقلید۔ پورے روئے زمین پر اس وقت مسلمان، اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری کے بعد سے دو طرح کے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور قیامت تک دو طرح کے ہی مسلمان ہو سکتے، تیسری کیٹیگری مسلمان کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلمانوں کی پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں مجتہد۔ مجتہد اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن کا اتنا علم رکھتا ہے کہ اس کے ناسخ، منسوخ، محکم، متشابہات، ان سب چیزوں پر اس کو عبور حاصل ہو۔ کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا مسائل استنباط کیے جا سکتے ہیں، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی جو ہے محکم ہے، یہ جو علوم پر، ان علوم پر جو مہارت رکھتا ہے
جو احادیث پر مہارت رکھتا ہے، احادیث میں کون سی منسوخ ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی ضعیف ہے، اور حدیث کی کون سی کیٹیگری میں یہ حدیث آتی ہے، یہ جتنے علوم پر جو مہارت رکھتا ہے وہ کہلاتا ہے مجتہد. اور مجتہد کو کسی کی تقلید کرنا جائز